السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ نے جو مبارک کام شروع کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کی زندگیوں میں دین آ جائے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ ترتیب شروع کی تھی کہ لوگ جماعت میں نکلیں تاکہ علماء سے جڑیں اور اہل اللہ سے جڑیں۔ 24 گھنٹے کی جو ترتیب رہے گی، اس ترتیب میں اعمال کی فضیلتیں جانیں، عبادات کی فضیلتیں، ذکر و اذکار کی فضیلتیں جانیں، اور جب مسائل پیش آئیں تو علماء سے رجوع ہوں، اور تزکیہ نفس کے لیے جب کام کرتے کرتے دل میں کبر پیدا ہو تو اس کے علاج کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اہل اللہ سے قریب ہوں۔ دوستو، ایک بات اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کی جو فکری بلندی تھی نا، اس بلندی کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بس مجھ جیسا ایک کم تر طالب علم اتنا کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جب کام کی ابتدا کی تو آپ کی نظر میں اہل اللہ کی اور اہل علم کی جو عظمت تھی، وہ عظمت آپ اپنے کام کرنے والوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے، تاکہ آپ کے کارکنان امت کے ان دو عظیم طبقوں سے فیضیاب ہو سکیں اور دوسروں کو فیضیاب کر سکیں۔ آپ کے قیمتی ملفوظات سے یہ بات ملتی ہے کہ کام میں چلنا پھرنا مقصد نہیں تھا، خروج مقصد نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کے کارکنان دین کے ہر شعبے سے مستفید ہوتے ہوئے ایک کامل داعی بنے۔ لیکن دوستو، آج دعوت و تبلیغ کے انحطاط کا یہ عالم ہے کہ کسی مرکز سے جڑنے کو یا کسی ایک شخصیت سے عقیدت کو دعوت و تبلیغ کا نام دیا جا رہا ہے، اور ایک خاص ترتیب کو سیرت کا نام دیا جا رہا ہے، اور اسی کو اللہ کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، اس دعوت و تبلیغ میں جو تجربہ کار حضرات، جو سمجھدار حضرات جو کام کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اسی وجہ سے علیحدگی اختیار کی کہ وہ کام کے مقصد کو جانتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ترتیب مقصود نہیں ہے، کام مقصود ہے۔ وہ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کام کسی مرکز کا محتاج نہیں ہے، کسی نسبت کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوستو، دعوت و تبلیغ حقیقت میں دین کا کوئی شعبہ نہیں ہے، بلکہ جو دین میں جتنے شعبے چلے آ رہے ہیں خدمت دین کے، ان تمام شعبوں سے منسلک ہونا، ان سے مستفیض ہونا اور عوام کو اس سے مستفیض کرنا، یہ دعوت و تبلیغ کا اصل مقصد تھا۔ تو دوستو، جب اس اصل مقصد سے کام ہٹتا ہوا نظر آیا اور دعوت و تبلیغ میں تفسیر بالرائے اور تحریف معنوی کا بار بار ارتکاب ہونے لگا، تو دارالعلوم دیوبند جماعت کی اندرونی ترتیب اور انتظامی امور سے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھتے ہوئے جماعت کی ان کمیوں اور ان خرابیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو عرصہ دراز سے مشاہدے میں آ رہی تھی۔ اور خود دعوت و تبلیغ کے اکابر جو کافی تجربہ کار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں، انہوں نے جب سدھار کی کوششوں سے اپنے کو عاجز پایا، کام کو بچانے کے لیے علیحدگی کو ضروری سمجھا۔ یہ تو تھا وہ مختصر خلاصہ جو دعوت و تبلیغ کے اصل اختلاف کی وجہ بنا، اور الحمدللہ آج اکابر تبلیغ کو عالم کے تمام علماء کرام کی تائیدات حاصل ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دوستو کہ ان حضرات نے دعوت و تبلیغ کو اسی نہج پر باقی رکھا جس نہج پر حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ نے شروع کیا تھا، اور یہ تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے بہار کے ایک شخص نے کس طرح عمارت اور امارت دونوں سے توبہ کی، وہ آپ اس کلپ میں سن سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فون ہم لگا رہے ہیں۔ جی کون بول رہے ہیں آپ؟ جی کون بول رہے ہیں آپ؟ ہم بہار سے بول رہے ہیں۔ اچھا اچھا، بہار والے بھائی، اور سب خیریت ہیں حضرت؟ جی ہاں، اللہ کا شکر، اللہ کے ساتھ ہے۔ جی اصل میں میرا فون خراب ہو رہا ہے، اپنا آپ بند بھی ہو رہا ہے، اور 2-3 دن سے مشغولی تھی میری، اس لیے آپ کا فون اٹھا نہیں پایا میں۔ اچھا اچھا اچھا، کوئی بات نہیں۔ وہ آپ سے جو بات ہوئی تھی ہماری 3-4 دن قبل، جی جی فرمائیے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ آپ تحقیق کریں اور سمجھیں بات کو، حقیقت کیا ہے۔ جی حضرت مولانا صاحب کے بارے میں گمراہی کا جو فتویٰ لگایا گیا ہے،
जी जी। आप इसको अच्छे आलिम से तहकीक कर लो क्या मामला है। फतवा तो आपको भेज देते ना, हमने आपके व्हाट्सएप पे हाँ भेज देते। हाँ, फतवा फतवा जो है आया था, जी तो हमने देखे। भी इसको पढ़ा और तहकीक भी किया। जी तो उलमा ने बताया कि भाई आप देवबंद को जब मानते हैं तो देवबंद के फतवा क्लियर लिखा हुआ है कि आदमी गुमराही के रास्ते पे चल रहा है। आप जी इसको जी पढ़िए और समझिए। जी जी तो मौलाना ने बड़ी अच्छी बात समझाया हमको जी कि अगर आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल से जी और गाड़ी से एक्सीडेंट कर गया, आपकी हड्डी टूट गया, जी तो आप जो है इस हड्डी को डॉक्टर से दिखलाएंगे। जी हड्डी आपका टूट गया, पैर का, पैर की हड्डी टूट गई है, जी जी तो आप इस हड्डी को डॉक्टर से दिखलाएंगे, आँख को डॉक्टर से दिखलाएंगे। जी जी तो हम कहते भाई हड्डी को डॉक्टर से दिखलाएंगे। जी तो हमें दीन समझना है, कुरान हदीस समझना है, हक नाहक समझना है, हक और बातिल समझना है, अल्लाह रसूल की बात समझना है। जी तो कौन समझाएगा? जाहिल समझाएगा कि उलमा समझाएंगे? जी जी तो हमने कहा अभी उलमा समझाएंगे इस बात को। जी आप बात तो उलमा का जो मरकज हमारा कहाँ है? दारुल उलूम देवबंद है। जी तो देवबंद क्या कह रहा है आपको पढ़िए, आप और से समझिए। जी आपसे ज्यादा ना कलमन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं। जी जी अब कौन दुनिया नंगा बन के काम कर रहे हैं? अब कौन दुनिया नंगा बन के काम कर रहे हैं तबलीग में? जी आप जो खाली मौलाना साहब के भगत बने हुए हैं, जी तो आपको समझना चाहिए ना कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब किस तरफ है, उस्मा के साथ है। रियाज गुम्मन कहाँ है? शुरा के साथ है। जी जी या मौलाना आसिफ साहब शाहरनपुर वाले कहाँ है? शुरा वालों के साथ है। जी मौलाना अबू कासिम नवानी कहाँ है? शुरा के साथ है। जी जितने दुनिया के बड़े बड़े अकाबरीन हैं, अकाबरीन मशाइख और अकाबरीन तबलीग सब शुरा के साथ है। आपको समझना चाहिए। जी अल्लाह बन के आप काम कर रहे हैं, आपको समझ बूझ के काम करना चाहिए। मौलाना साहब हजरत जी जो आप कह रहे हैं हजरत मौलाना साहब साहब के बारे में, हजरत मौलाना साहब के उस्ताद कौन रहे हैं? जी मौलाना इब्राहिम साहब पढ़ाए हैं, जब को उनको पढ़ाया है। जी फिर मौलाना जो है मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह ने उनके वालिद साहब को पढ़ाया है। जी तो ये हजरात जो है समझाते समझाते जब थक गए, जब नहीं माना, तब इनको मरकज से निकलना पड़ा, मरकज छोड़ना पड़ा। जी जी आपको हजरत समझना, समझ बूझ के काम करना चाहिए, खाली अनपढ़ होकर काम नहीं करना। हजरत हमको मेरी मौलाना ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया हमको, जी तो बात कुछ हमको भी समझ में बात आ रही है, समझिए ना। हजरत मेरी एक बात सुनिए, आपकी बात रोककर मैं बात कह दूं। यहाँ देखिए यहाँ फरमाइए। देखिए मौलाना ने जो बात कही है वो तो शूरा और इमारत वाली बात हो गई। असल जी जी बात जी, यह है कि जो फतवा है ये उनके गलत अकायद और नजरियात पर है, ठीक है ना। सही तो सही। फतवे में यानी देवबंद वालों ने तो साफ कहा है कि ना हम शूरा वालों के साथ हैं ना इमारत वालों के साथ। जी तो सही मसला हमारे अकीदे का है, ईमान का है, नजरियात का है। जी, तो सही फरमाया अगर जी। यही बात शूरा वाले भी कहेंगे तो उनके खिलाफ भी यही फतवा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो बात इमारत और शूरा की नहीं है। आपके पास जो फतवा भेजा है वो मौलाना के नजरियात पर है, उनकी बातों पर है। जी और वो आपने मौलाना को दिखाई लिया है, मौलाना ने जवाब आपको दे ही दिया है इशारों में, जो भी आपको बताया है। तो जी 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 सारी बातें तो आपके सामने आ गई। अब आपको फैसला करना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है। क्योंकि जी देखो जी फतवा जो होता है ना वो कुरान और हदीस का फैसला होता है। जी वो जी किसी एक आलिम की या किसी की राय नहीं होती। फतवे के जी बारे में ये सुना है कि जब फतवा दिया जाता है तो बहुत सारे मुफ्तियान इकराम बैठते हैं और उस बात पर गौर व फिक्र करते हैं कि भाई ये बात कुरान में भी है या नहीं, हदीस में भी है या नहीं। अगर कहीं नहीं मिलती फिर अपनी राय कायम करके और कुरान हदीस से फैसला करते हैं कि भाई अब ये राय है। जी जी तो भाई मौलाना के पास आप फतवा भी लेकर गए होंगे, आपने तहकीक भी की है, जो भी है। जी। तो आपको तो अब हम क्या कहें, खुद ही आपको फैसला करना चाहिए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, रुजू के बारे में बात आ रही है कि मौलाना हजरत जी साहब मौलाना साहब ने रुजू कर लिया है जी और दारुल उलूम देवबंद रुजू का नामा कबूल नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, मामला क्या है? असल में मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपने मुझे फोन किया था। बात यह है कि रुजू कहते हैं कि आदमी से गलती हो जाए और दोबारा ना करे, इसका नाम रुजू है। हाँ हाँ सही बात। तो मौलाना साद साहब ने ये नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जी रुजू किया है, बल्कि रुजू के नाम पर अवाम में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उनके जो अच्छा मानने वाले हैं वो कहते हैं कि रुजू हो गया, और दारुल देवबंद के नजरियात वाले कहते हैं कि भाई रुजू इसको नहीं कहा जाता, और शरीयत में रुजू इसका नाम है ही नहीं। कि आदमी गलती करता रहे और फिर कहता रहे कि मुझे माफ कर दो, मेरी तौबा। शरीयत ने रुजू का जो तर्जुमा बताया है वो ये है कि आदमी गलत से तौबा करे और रुक जाए। तो मौलाना साद साहब का ये वाला तो रुजू है ही नहीं। भाई उन्होंने 2016 में रुजू किया, लेकिन बयानात तो उनके 2023 चल रहा है, बराबर चल रहा है वही गलत। कभी नबी की शान में कुछ कह रहे हैं, कभी उलमा की शान में कुछ कह रहे हैं, कभी कुरान की आयत के यानी अपनी तरफ से कुछ भी मतलब बता रहे हैं। तो मसला जो है ना, ये रुजू आपने जो कहा है, रुजू इसको नहीं कहा जाता। देवबंद इसलिए ही नहीं कबूल कर रहा क्योंकि देवबंद वालों को पता है कि इसको रुजू कहते ही नहीं। ये तो उन्होंने अवाम को धोखा देने के लिए एक फार्मूला सा छोड़ दिया कि भाई हमने रुजू कर लिया है।
بلکہ اللہ رحم کرے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ یعنی دیوبند کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ بھئی مولانا نے جب رجوع کر لیا تو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں رجوع کہتے ہیں کہ آدمی گناہوں سے رک جائے، بس اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ جی جی ہم نے بھی جو ہے آپ سے گفتگو ہونے کے بعد، جی ہلو، جی جی آپ کی گفتگو کی اجازت مکمل ہوئی ہے جی تو ہم نے کئی علماء سے تحقیق کیا جی تو بات سمجھ میں آئی کہ بالکل جو ہے حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کو دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کو مان کے چلنا چاہیے، ہمارا سر کا تاج ہے، تو ہم نے بھی فیصلہ یہی لیا ہے جی کہ انشاءاللہ جو ہے ہم دارالعلوم دیوبند کے وقف کے ساتھ ہیں، ان کے فتوے کے ساتھ ہے۔ اب جو ہے مسئلہ میری آخرت کا مسئلہ ہے، کوئی کام نہیں دے گا، ہم اللہ رسول کو چھوڑ کر کے ہم اندر وقت بن کے چلے گئے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے کئی علماء سے تحقیق کر لیا اور بڑے علماء سے میں نے پوچھا، ہم نے بات آئی کہ نہیں، ہم غلطی پر ہیں، ہم کو دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کو ماننا چاہیے، اسی کی نیت سے چلنا چاہیے۔ اور کلیئر کیا دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں کہ اگر ان پر طبقہ نہیں لگایا گیا، نہیں روک لگایا گیا تو بہت بڑا طبقہ تبلیغ والوں کا فرقہ ضالہ کے شکار ہو کر رہ جائے گا۔ جی اس میں تو ہم لکھا نے ہے۔ بھی سمجھ لیا کہ ایک فرقہ الگ بن جائے گا تو ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے اور ہم کو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مان پہ چلنا چاہیے اور جو ہے ان کے وقف کو مان کے چلنا چاہیے۔ بھائی ہم نے یہ بات صحیح کر لیا ہے۔ بھائی اب سے پہلے ہم کس کا فتویٰ مان رہے تھے؟ دیوبند ہی کا تو مان رہے تھے۔ ہاں بالکل مان رہے تھے دیوبند۔ بھائی بریلویوں کے بارے میں دیوبند کہتا ہے کہ گمراہ ہیں، جی 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 مولانا مودودی کے بارے میں کہتے ہیں گمراہ ہے، وہ ہم سب مان رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کیوں نہیں مان رہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم اتنے عقیدت میں اندھے ہو گئے کہ ان کو گمراہ مان رہے ہیں، ان کو گمراہ نہیں مان رہے، حالانکہ دونوں کی باتیں وہی ہے۔ جی جی اصل میں ان کے ساتھ بہت بڑا طبقہ جڑا ہوا ہے جی جی اور علماء بھی ان کے ساتھ ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا فیصلہ کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ نہیں اب تو الحمدللہ، ارے اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جب سے دیوبند نے فتویٰ دیا ہے لوگ تحقیق میں لگ گئے ہیں اور لوگ توبہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ۔ ہم اپنی مسجد کا حال بتائیں آپ کو، 20-22 ساتھی ہیں ہماری مسجد میں، جی 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 بس لے کر دیوبند گئے، تحقیق کی، علماء سے پوچھا، الحمدللہ مطمئن ہو کر آ گئے، اللہ کا شکر ہے، اور آج دیوبند کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی جی جی قرآن اور سنت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اصل میں بھائی دیکھو، ہمیں کسی ذات سے نہیں جڑنا، کسی جگہ سے نہیں جڑنا، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ رسول اور جو صحیح بات بتاتے اس کی صحیح بات ماننی ہے۔ جی 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 اور الحمدللہ پوری دنیا میں اگر ہم نظر ڈالیں گے تو علماء دیوبند سے زیادہ اہل سنت والجماعت کی صحیح بات بتانے والا ہمیں تو کوئی ابھی تک نظر آیا نہیں، الحمدللہ۔ تو اس لیے ہم انہیں کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو بھائی اب انشاءاللہ ہم نے توبہ کر لیا ہے، نیت کر لیا، انشاءاللہ ہم دیوبند کے فتوے کے ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ، جی اور صحیح نیت میں کام کریں گے۔ اور بہار جو ہے ہمارا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھی بہار والوں کو بھی، جو بھی ساتھی ہمارے ہیں سرکل میں، ان کو بھی بات کو بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ بھائی آپ ان کو علماء کے پاس لے کے جائیں، فتویٰ دکھائیں۔ اس وقت جو دور ہے نا بھائی، ایمان بنانے کا نہیں ہے، بچانے کا دور ہے۔ ہاں بچانا بہت مشکل ہے، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے حالات، لوگ دین کے اندر نئی نئی باتیں چلا رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ تو اس وقت بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں، سب سے یہ دور بنانے کا نہیں ہے، بچانے کا دور ہے۔ بھلے ہی چاہے آپ جماعت میں کم جائیں، کم محنت کریں، لیکن اپنے عقائد، اپنے نظریات پر آپ باقی رہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ اب ہم کو بتائیے کہ ہم کیسے کام کریں۔ اب پہلے تو نظام الدین سے ہم جڑے ہوئے تھے، نظام الدین کی ترتیب پہ کام کر رہے تھے، جی ہم کیسے کام کریں گے تاکہ میری آخرت برباد نہ ہو؟ بھائی دیکھو ایسا ہے بھائی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں دین کے کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ بھئی یہیں سے کام ہوگا اور ایک ہی جگہ سے کام ہوگا یا قیامت تک وہیں سے چلتا رہے گا۔ اللہ نے دین کا کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے، یعنی دین کے کام دعوت دینے بتائی ہے۔ اب طریقہ یہ ہے، کسی بھی طریقے سے آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جہاں سے پہلے کرتے تھے وہیں سے کریں گے۔ دیکھیے دارالعلوم دیوبند 2 ہو گئے، ہوئے نہیں ہوئے؟ دو ہو گئے، پہلے ایک تھا، اب 2 ہو گئے، الحمدللہ دونوں دین کا کام کر رہے ہیں، کبھی لڑے نہیں، کبھی جھگڑے نہیں۔ تو یہ بات ہمارے دماغ سے نکلنی چاہیے کہ نظام الدین مرکز سے کام ہوا تو وہیں سے ہوتا رہے گا۔ اللہ کے دین کا کام نہ نظام الدین مرکز کا محتاج ہے، نہ کسی جگہ کا محتاج ہے۔ اور ہم تو جہاں سے بھی جڑتے ہیں دین کی نسبت سے جڑتے ہیں۔ آپ تو دیکھیے جماعت میں کتنے سال ہو گئے آپ کو جماعت میں لگے ہوئے؟ لگ بھگ 45 سال سے ہم لگے ہوئے، تو کتنے سال لگے ہوئے 1975 سے لگے ہوئے ہیں۔ 45 سال ہو گئے۔ مولانا ابراہیم صاحب کتنے سال جماعت کے کام سے ہو گئے کرتے کرتے؟ وہ تو میرے خیال سے 55 سال سے لگے ہوئے۔ تو جب
جب 55 سال والے دین کو سمجھ کر، دیوبند کے فتوے کو سمجھ کر، شریعت کو سمجھ کر چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہاں بات تو صحیح. بھائی وہاں سے دیکھیے، وہاں سے جتنے بھی پرانے اکابر تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے عالم تھے، سب چلے گئے. اس وقت نیا عملہ وہاں کام کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نئے اور پرانے میں کیا فرق رہتا ہے. آپ کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے پہلے 1000 کا نوٹ آتا تھا، اور اب 2000 کا نوٹ آیا ہے. جی جی. پہلے 1000 کے نوٹ میں اتنی برکت تھی اور اتنا مضبوط نوٹ تھا کہ اس کی مثال نہیں ہے 2000 والے کے برابر میں. تو ہمیں یہیں سے یہ پتہ چلتا ہے، مثال آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ہمیں زیادہ نہیں دیکھنا کہ 2000 ہے تو بہت اچھا ہے، یا زیادہ مجمع ہے تو زیادہ اچھا ہے. ہمیں اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. تو ہماری تو رائے یہی ہے کہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ کو جماعت کا کام ہی کرنا ہے تو جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترتیب چھوڑ کر گئے، اس ترتیب پہ آپ کام کریں. انشاءاللہ کہیں اختلاف نہیں ہوگا، کہیں پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کی وہی مددیں آپ کے ساتھ ہوں گی جو ان بزرگوں کے ساتھ، ان اکابر کے ساتھ، ان سلف صالحین کے ساتھ ہوگی. تو اس لیے بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا کام کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ سے تو بچنا چاہیے. مولانا سعد نے ایک بیان میں یہ کہا کہ مرکز نظام الدین تک قیامت تک مرکز رہے گا. اب بتائیے بھائی، ہمیں تو قیامت تک رہے گا، نہ تو اس میں قرآن میں کوئی ذکر ہے کہ قیامت تک رہے گا، نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے قیامت تک رہے گا. وہ تو مرکز ہمیشہ بدلتے رہے ہیں. آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا نا کہ بھئی پہلے مرکز کوفہ تھا، یہ مدینہ تھا، پھر کوفہ بنا، پھر کوفہ سے کوئی اور بن گیا. تو مرکز عدلتے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا کام وہی رہتا ہے. اس لیے بھائی ہمیں جگہ سے نہیں جوڑنا، انسان سے نہیں جوڑنا، اللہ کے دین سے جوڑنا ہے، اللہ کے دین سے اور شریعت سے جوڑنا ہے. جی انشاءاللہ میں بات الحمدللہ اللہ کو بہت بہت جزائے خیر دی آپ کے یاد میں، اور ماشاءاللہ ہمیں علماء سے بات کرنے کے لیے موقع ملا، اور بات اللہ نے سمجھا دیا کہ بالکل حق پر دارالعلوم دیوبند کے حق پر ہے. اور وہ ماشاءاللہ ہماری جو رہنمائی کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہماری بھی جو ہے بالکل صحیح سمجھ میں بات آ گئی. تو ہم غلط نہج پہ چل رہے تھے، غلط البغت بن کے چل رہے تھے. اللہ میں توبہ کی توفیق دے اور صحیح کام پہ آنے کے اللہ نے سمجھ عطا فرمائے. بس اب آپ جو ہے نا، آپ جو ہے ایک تو دعاؤں کا اہتمام زیادہ کریں. اور جو پرانے حضرات کام کرنے والے ہیں مولانا الیاس صاحب کی ترتیب پر، ان سے آپ اپنا تعلق رکھیے، ان کے پاس آنا جانا رکھیے. اور رہی بات یہ ہے کہ بھئی حالات تو ہر زمانے میں آتے ہیں، ہر ایک کے اوپر آتے ہیں. جب آدمی صحیح کام پر کرتا ہے یا حق پر چلتا ہے تو اس کے اوپر حالات بھی آتے ہیں. تو بھئی آپ کے ساتھ جو آپ کو بیان کروانے کے لیے لے جاتے تھے، بیان کرواتے تھے، اب آپ ان کی تربیت خود دیکھیں گے کہ ان کی تربیت کیسے ہوئی، اب آپ کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہیں، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے گا. بہرحال آپ دعا کرتے رہیں اپنے لیے بھی، اور جو بھی آپ سے ہو سکے آپ کے ٹچ میں جو بھی ہو علماء اکرام سے ان کو ملوائے تاکہ حقیقت کا پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے حضرت؟